السلام علیکم. پروگرام براس ٹیکس میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ حنا معراج اور ہر بار کی طرح آج بھی ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ڈیفینس اسٹریٹجک ایکسپرٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم زید. پچھلی بار ہمارے پروگرام کا ٹاپک تھا زائنسٹ وار اگینسٹ پولیٹیکل اسلام، سیکٹیرین اینڈ ریلیجس وائلنس ود ان دا مسلم ورلڈ. آج اسی پروگرام کا دوسرا حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں. لاسٹ ٹائم وی اینڈیڈ آور پروگرام آن دا ایئر 1979. We discussed 3 major events that took place in the year 1979. میں ریکویسٹ کروں گی زید صاحب سے کہ آج اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں اور پہلے تھوڑا سمرائز کر دیجئے جو باتیں ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں کی تھیں. جی، ہم نے پچھلے پروگرام میں بنیادی طور پر جو ایشو ڈسکس کیا تھا دیٹ واز دا کانسیپٹ آف پولیٹیکل اینڈ ملیٹنٹ اسلام، پرٹیکولرلی کنسیڈرنگ کہ یو ایس گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز جو ایشیا، مڈل ایسٹ اور اس مسلمان دنیا میں ان کے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا آبجیکٹیو ان کا یہ ہے کہ پولیٹیکل اسلام اور ملیٹنٹ اسلام کو شکست دینی ہے، اس کو ڈیفیٹ کرنا ہے، چاہے وہ شیعہ پولیٹیکل اسلام ہو یا سنی پولیٹیکل اسلام ہو. سنی پولیٹیکل اسلام کی جس ڈائمنشن سے ان کو خوف آتا ہے اس کا پرٹیکولر دی کانسیپٹ آف اے مسلم یونٹی، آف اے مسلم یونین یا گرینڈ مسلم اسٹیٹ، یہ کانسیپٹ آف خلافت کی ہم نے بات کی تھی. ہم نے یہ بات کی تھی کہ یو ایس جب مسلمان امت کے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ کن کن پیرامیٹرز، کن کن گراؤنڈز، کن کن فیکٹرز پہ سیکٹیرین ہوں، ایتھنک ہوں، لنگوسٹک ہوں، نیشن سٹیٹس کے درمیان کس طرح فساد برپا کرنا چاہتا ہے، اور اس کا آبجیکٹیو کیا ہے کہ ود ان دا لارجر باڈی آف دا مسلم بلاک وہ شیعہ اسلام کو اپنی طرف کر کے کوشش یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ جو سنی ملیٹنٹ کانسیپٹ یا سنی پولیٹیکل کانسیپٹ، کیونکہ خلافت ایک سنی کانسیپٹ ہے، ایک شیعہ کانسیپٹ نہیں ہے، اور شیعہ مسلمانوں کو وہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. شیعہ مسلمان قابو نہیں آ رہے ان کے، ایرانیز ہیو بین ڈیلنگ ود دیم ویری ہارشلی، مگر زائنسٹ گیم پلان یہی ہے کہ مسلمان دنیا کو ان لائنز پر توڑا جائے. ہم ان سارے ایونٹس کا بیک گراؤنڈ ڈسکس کرتے ہوئے 1979 تک آئے تھے. 79 ہمارے لیے تاریخی طور پر بڑا واٹر شیڈ ایئر ہے، یعنی اس کے بعد کے جو ایونٹس ہوتے رہے ہم نے جنرلی ان کو پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا، آج تفصیل سے بات کریں گے. دیکھیے، سب سے پہلا ایونٹ جو 79 میں ہوتا ہے دیٹ از دی سوویٹ انویژن آف افغانستان. سوویت یونین اس وقت ایک جو پچھلے 250 سال سے 250 سال سے جو مسلمان علاقوں کو ہڑپ کرتا ہوا سوویت یونین، یعنی اسٹیٹ آف ماسکو، جو کہ اگر آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیے جو ماسکو کی اس وقت شہر ہے، اٹ یوز ٹو بی اے اسٹیٹ، ایک ریاست ہوتی تھی، اور پچھلے 400 سال سے تقریباً پیٹر دی گریٹ کے زمانے سے بھی پہلے سے یہ ماسکو کی اسٹیٹ آہستہ 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 دونوں طرف پھیلتی چلی آ رہی تھی، اور نیچے ایک طرف وہ چائنا کی طرف جا رہے تھے، ایک طرف یورپ میں بڑھتے جا رہے تھے، تیسرے سینٹرل ایشیا میں نیچے آ رہے تھے یہ، اور پورا سینٹرل ایشیا مسلمان تھا. اگر آپ سمرقند، بخارا اور تاشقند کے فال ہونے کی تاریخیں دیکھیں تو یہ 19ویں صدی میں 1860s، 1850s، 1870s، یعنی یہ وہ تاریخیں ہیں کہ جب سمرقند، بخارا، تاشقند یعنی ازبکستان، تاجکستان، یہ سارے استانز جو ہیں سینٹرل ایشیا کے سارے، ترکمانستان سے شروع کر کے قازقستان تک استان کہلاتے ہیں، جن کے سب کے آخر میں ISTN آتا ہے. یہ مسلمان ممالک تھے، مسلمان اکثریتی لوگ تھے. ان کو یہ سوویت یونین ہڑپ کرتے کرتے افغانستان تک آیا تھا، اور اب افغانستان کے بعد آخری استان رہ گیا تھا پاکستان جو اس نے ہڑپ کرنا تھا. اور دس ٹریگرڈ دا سوویت انویژن ان افغانستان ٹریگرڈ. ہم تفصیل سے بات اس پہ پہلے کر چکے ہیں. افغان مجاہدین نے پرائمریلی یہ جنگ لڑی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. افغان عوام نے یہ جنگ لڑی. 1.5 کروڑ 1.25 کروڑ افغانستان کی آبادی تھی، جس میں سے 50 سے 60 لاکھ ہجرت کر گئے ایران اور پاکستان کی طرف. کم از کم 20 لاکھ مسلمان افغان وہاں شہید ہوئے. ایک خونریز جنگ ہوئی، 10 سال چلی. اٹ واز اے وار بٹوین اے نیوکلیئر آرمڈ سپر پاور اینڈ ریگ ٹیگ آرمی آف ملیشیاز آف افغان ریزسٹنس. اس کو پوری طرح سپورٹ پاکستان نے کی، پوری طرح سپورٹ مسلم دنیا نے کی. تمام مسلم دنیا کی یہ ایک عجیب کانسیپٹ یہ تھا کہ جتنی بھی مسلمان حکومتیں جو پرو امریکنس تھیں انہوں نے بھی اس جنگ کو سپورٹ کیا، اور جتنی مسلمان پولیٹیکل موومنٹس تھیں اور تحریکیں تھیں انہوں نے بھی اس جنگ کو سپورٹ کیا. پرائمریلی سنی، دس واز موسٹلی اے سنی کانسیپٹ افغان جہاد. ہم ایک بڑا ایک عجیب و غریب سناریو وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ پوری مسلمان ایک چھت کے نیچے 8 10 زبانیں بولنے والے مسلمان بیٹھے ہوتے تھے، انڈونیشین سے لے کر ویسٹ افریقن بربر تک، اور یوگوسلاف کے مسلمان، یورپینز مسلمان، اور وی یوز ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر ان 6 and 8 ڈفرنٹ لینگویجز ٹرائنگ ٹو کمیونیکیٹ. اور آبجیکٹو ایک تھا، مقصد ایک تھا، سوویت یونین کو افغانستان سے نکالنا ہے، ایک مسلمان ملک کو لبریٹ کرانا ہے. اور 91 کی یہ بات آئی ووڈ لائک ٹو شیئر اٹ ہیئر کہ
79 میں سوویٹ انویژن ہوتی ہے, تقریباً 89 سوویٹ وڈرال ہوتا ہے, 10 سال کے عرصے میں سوویٹس وڈرا کرتے ہیں. اور آئی ہیڈ این اپرچونیٹی ایٹ دیٹ ٹائم ٹو بی آن دی آمو دریا, آکسس ریور, جو افغانستان اور تاجکستان کے درمیان ایک بارڈر ہے. اور عجیب وہ تاریخی لمحہ تھا کہ جب تاجکستان میں اس وقت انقلاب برپا ہو رہا تھا, سوویت یونین کا جو وڈرال افغانستان سے شروع ہوا تھا وہ افغانستان میں پھر رکا نہیں, پورا سینٹرل ایشیا میں رول بیک ہوا, پورا ایسٹرن یورپ میں رول بیک ہوا. یعنی 200 سال سے جو مسلمان علاقے ان کی غلامی میں تھے وہ ایک ایک کر کے آزاد ہونا شروع ہوئے. ہم آمو دریا پہ کھڑے ہوئے تھے, اور آمو دریا اور تاجکستان کی سرحد پہ تاجکستان کی طرف سوویٹ آرمی پیٹرولز چھوٹے چھوٹے, جو کہ ڈیسپریٹ, بیٹن اپ, شکست کھائے ہوئے کسی طرح کوشش کر رہے تھے کہ افغان مجاہدین کی تاجکستان میں داخلے کو روکا جا سکے. لیکن افغان مجاہدین کو تاجکستان میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں پڑی تھی. ان کے سروں کے اوپر سے جو آئیڈیالوجی تھی جہاد کی, ملیٹنٹ کانسیپٹ کی, وہ آلریڈی تاجکستان میں جا چکی تھی. اور ہمیں تاجکستان میں ہونے والے انقلاب کی دھمک یہاں افغانستان میں سنائی دیتی تھی. یعنی جو خوبصورت, اور یہاں پہ ایک عجیب بات ہے, افغانستان کے جہاد کے بعد تاجکستان میں انقلاب برپا کرنے میں پھر علامہ اقبال کا یہاں بہت بڑا رول تھا. ہیڈ اے رول. جو سب سے خوبصورت شعر علامہ اقبال کا, جس کو لاکھوں کا مجمع تاجکستان میں فارسی میں پڑھتا تھا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے حکومت فال کرا دی, وہ ان کا مشہور شعر علامہ اقبال کا کہ معمار حرم باز بتعمیر جہان خیز, از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز, کہ اے وہ جس نے حرم کی تعمیر کی تھی, اٹھو دوبارہ زمانے کی تعمیر کرو. اور اب تم ایک گہری نیند میں تم برسوں سے سو رہے تھے, اب اٹھو اور بیدار ہو اور زمانے کی تعمیر کرو. یعنی علامہ اقبال کا جو کنٹریبیوشن سینٹرل ایشیا میں اسلامی انقلاب لانے میں یا اسلامی اسٹیٹس کو آزاد کرانے میں ہے, وہ اتنا عجیب و غریب ہے. بہت کم لوگ جانتے ہیں ایرانی انقلاب میں علامہ اقبال کا جتنا رول ہے, اور بہت کم لوگ پاکستان میں جانتے ہیں کہ ٹرکی میں بھی علامہ اقبال کی ایک قبر موجود ہے. یعنی یو ول بی سرپرائز, علامہ اقبال تو لاہور میں ہے, لیکن قونیہ میں جو مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ ان کا جو ایک اسپریچول رشتہ تھا, تو ترکوں نے اس کے احترام میں مولانا جلال الدین رومی کے قدموں میں علامہ اقبال کی قبر بنائی ہوئی ہے, ایک میموریل کے طور پہ. سو واٹ آئی مین ٹو سے کہ جو رسپیکٹ اقبال کو سینٹرل ایشیا اور مسلم ورلڈ میں ہے, ان کے کانسیپٹس آج بھی انقلاب برپا کر رہے ہیں وہاں پہ. تو تاجکستان اس وقت, اور تاجکستان کے بعد ازبکستان, دوسری تمام ممالک میں جو امپلیکیشن تھی اس کی, افغانستان ریزسٹنس کی, افغان جہاد کی, مسلمان تاریخ میں یہ ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے. یعنی یہ ایک تاریخ کا ایسا آبشار ہے کہ جہاں وقت ہمارے لیے آ کے تھم جاتا تھا. یعنی پچھلے کئی سو سال سے ہم تحریک مزاحمتوں میں شکست کھاتے چلے آ رہے تھے. یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں نے ایک تحریک مزاحمت میں کامیابی حاصل کی تھی. ٹھیک ہے, آپس میں بعد میں پرابلم ہو گئی ان کی, وہ اچیو نہیں کر سکے وہ آبجیکٹو, لیکن ایک سوویٹ سپر پاور کو وہاں سے نکالنے میں ضرور کامیاب ہوئے. اور کم از کم 20 کروڑ انسان آزاد ہوئے سوویٹ وڈرال کے نتیجے میں, سینٹرل ایشیا سے لے کے ایسٹرن یورپ تک. سو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا موقع تھا, یہاں اس کو چھوٹی بات کر کے اس موقع کو ضائع نہیں کیا جا سکتا کہ کاش پاکستان افغانستان کی مدد نہ کرتا, ہمیں ڈرگز آ گئی, کلاشن کوفس آ گئی, ہمارے ملک میں پرابلمز آ گئی, ریفیوجیز آ گئے. یہ چھوٹی باتیں ہیں. قوموں کے عروج و زوال کے جب معاملات ہوتے ہیں تو بہت بڑے بڑی ایونٹس ہوتے ہیں جن میں تاریخیں لکھی چلی جاتی ہیں. اور یہ واقعی افغانستان جہاد واز ون ایونٹ کہ وین پوری مسلم دنیا, جیسے ہم نے عرض کیا, کنٹریبیوٹ اور پارٹیسپیٹ کر رہی تھی, اور آئیڈیالوجی وچ واز بینگ جنریٹڈ فرام ہیئر واز فار مور پروفاؤنڈ, فار مور ڈیپ اینڈ پینیٹریٹنگ. جو ملیٹنٹ پولیٹیکل اسلام کی جو آئیڈیالوجی تھی, اس فزیکل باؤنڈری سے باہر اس کی ریوبریشنز جا رہے تھے, جو اس کی ویوز جا رہی تھیں پوری سنی مسلمان دنیا میں, وہ ناقابل یقین تھی اس وقت بھی. وقت ہوا ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد.